اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، احسا احسا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ رحمتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا مہینہ، یہ جو اس کا دوسرا عشرہ ہے، یہ بھی تقریباً اپنے اختتام کی طرف، اختتام کے قریب ہے۔ لیکن یہ رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، اس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا نہیں اٹھایا، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے یا ہم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس رمضان المبارک میں بہت سارے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے، بہت ساری ہستیاں ہیں جن کے وصال با کمال کا یہاں پہ رمضان المبارک کے ساتھ وابستگی ہے، کسی کی ولادت با سعادت کی وابستگی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ ہم نے آج دیکھیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ جو ہے اس کے آئیڈیل بھی ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ تمام مومنین کی ماں ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ آج ہم نے ان کا ذکر کر کے، ان کی شان بیان کر کے اپنی حاضری لگوانی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی آپ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضور علیہ السلام کی جو ساری زوجہ میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے بعد جو ہے بہت لاڈلی تھی۔ تو آج ہم نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں گفتگو کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ غزوہ بدر کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ طاہر محمود قصوری صاحب، ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ جامعہ اسلامیہ قصور، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ننھا سناخہ جناب حافظ محمد حسان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ میں بھی چاہوں گا کہ میرے ماں باپ کی کوئی تعریف کرے، آپ بھی یہی چاہیں گے، لیکن یہ سارے مومنین، قیامت تک آنے والے مومنین کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کا جو ہے لقب دیا گیا۔ تو آپ، سب سے پہلا میرا سوال بھی یہی ہے کہ آپ کا شجرہ نسب اور آپ کی شان کے حوالے سے جو ہے نا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وقال اللہ فی مقام آخر اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ الحمدللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور غزوہ بدر کے حوالے سے مجھ سے تھوڑے سے سوال کیے۔ میں سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم خاتون، اس عظیم ہستیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیوی، لاڈلی، بے شک، سب سے۔ اور میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ درجہ و مقام عطا فرمایا کہ یہ وہ عظیم عورت ہیں جس کو اللہ کا بھی سلام آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم عورت ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کیا کرتے تھے۔ اور یہ عظیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم عورت ہیں کہ ان کا نسب کو دیکھا جائے تو ان کے والد محترم اسلام کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
کتنے وہ قریبی ہیں. بے شک. اور اس طریقے سے ان کے والدہ کے نسب کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اسلام کے لیے یہ قربانیاں ان کے والد محترم نے، ان کے خاندان نے، ان کی فیملی نے جو کہ دی ہیں، بے شک وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. چھپی ہوئی بات ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے جو ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نام ان کا عائشہ تھا اور صدیقہ ان کا لقب تھا. صدیق ام المؤمنین. یہ صدیقہ جو پہلے لقب تھا یا حضور علیہ السلام یہ بعد میں یعنی کہ بعد میں لقب. ہاں جی، جیسے حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کو صدیق کہا، ان کا نام ابو بکر، اسی طریقے سے ان کو صدیقہ کہا گیا. اور قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے اس انداز میں، اور ام المؤمنین بھی ان کو خطاب ملا. بے شک. اور اسی طریقے سے ام عبداللہ بھی ان کی کنیت ہے. ام عبداللہ کنیت اس لیے کہ حضرت عبداللہ ان کے بھانجے تھے. عبداللہ بن زبیر بڑے مشہور صحابی ہیں، تو ان کے بھانجے تھے. حضرت عائشہ کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے وہ ان کے منہ بولا بیٹے بھی بن گئے تھے. اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ آنا جانا. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب ایک دفعہ ساری خاتون کو بٹھایا اور ان کا نسب پوچھا گیا اور اس طریقے سے ان کی کنیت کو، تو پریشان تھی. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے مشورے سے ام عبداللہ ان کو کنیت ملی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کا لقب اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے پیار میں کبھی کبھی فرمایا کرتا تھا حمیرہ. حمیرہ بھی ان کا لقب اللہ کے نبی علیہ السلام محبت میں کہا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو وہ درجہ مقام دیا کہ 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا. اور یہ تبھی 6 سال کی عمر میں، اور ابھی جیسے بچیوں کے ساتھ جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں یہ کھیل ہی رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ذہین فتین اس درجے کی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے تو جیسے چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ کھیل رہی تھی. گڑیا تھی، گڑیا بنا کر کھیل رہے تھے. تو ایک گڑیا اس انداز کی تھی کہ اس کے گھوڑے کے شکل بنی ہوئی تھی، ان سے کھیل رہے تھے. تو حضور علیہ السلام کے پاس جب آئے تو بھئی یہ تو گڑیا کیسی ہے؟ تو گھوڑا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا ہے. تو فرمایا گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس 6 سال کی عمر میں اتنا تیز ذہن اور دماغ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر دماغی تو فوراً جواب دیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اونٹ کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم عورتوں میں سے ہیں، اور یہ ان کو وہ درجہ مقام ملا جو شاید کہ دوسری عورتوں کو نہیں ملا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا درجہ مقام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے تسلی دی، سارا کچھ ہوا، لیکن سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں نکاح میں جو گواری عورت آئی وہ ایک ہی تھی، اور اسی کو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم عورتوں میں سے ہیں کہ قرآن پاک نے ان کی صفائی دی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 17 آیات سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں. سبحان اللہ. ان الذین، آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں. ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم. اس ساری کی ساری آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہیں. اور آپ صاحب عظیم عورت ہے. اور یقین جاننا آج ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں پہچانتے، اور بہت سارے لوگ ان سے اتنا یعنی کہ جو شان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان میں میرا بھی شمار ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جان جائے چلی جائے، مال جائے چلا جائے. دیکھیں اس میں نا میں سب کچھ قربان ہو جائے. علامہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شان بیان کرنا کوئی یہ نہیں کہ ہم اپنا یعنی کہ ساتھ، یہ ہمارا فائدہ ہے کہ اگر ہم ان کی شان بیان کریں گے تو قیامت والے دن ہم جو ہے ان سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو. بالکل ایسے ہی آپ انہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے شان بیان کرنے کی. انہیں یہ نہیں ہے کہ C49 پہ میری جو ہے نا ذکر ہو، انہیں اس چیز کا ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنی بہتری کے لیے کرنا ہے نا. آپ صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آدمی دین کے لیے قربانی دے کر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی باقی رکھتے ہیں قیامت تک، اور اس کے کام کو باقی رکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم قربانی دی، آج ان کا نام بھی باقی ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کردار بھی باقی ہے. اور میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ عظیم عورتوں میں سے ہیں کہ اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے. آپ صاحب آج آپ کے پاس پانی نہ ہو یا آپ بیمار ہو جائیں، میں بیمار ہو جاؤں، امت کی ہماری کوئی بیٹی بہن آدمی مرد عورت کوئی بیمار ہو جائے، پانی استعمال نہ کر سکتا ہو یا اس طریقے سے دور ہو پانی لا نہ سکتا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تیمم کی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی؟ اس کا بھی شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. حضور علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ سفر پہ تھے. میں سارا واقعہ نہیں بتانا چاہتا، اختصار کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا.
ہار گم ہوا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کا ہار تلاش کرو. صحابہ کرام نے تلاش کیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ آئے, فرمایا یا رسول اللہ ہار نہیں مل رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا مجھے حکم ہے کہ ہار تلاش کرو, ہار تلاش کے بغیر واپس نہیں جانا. کیا اب بڑے پریشان صحابہ کرام, بار بار آ رہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت بالکل قریب ہے, قضا ہونے کے قریب ہے, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار تو مل نہیں رہا, کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے پھر بھی فرمایا یہی کچھ کرو کہ ہار کو تلاش کرو. پھر جب نہ ملا, ابھی تو وقت تھوڑا سا باقی تھا, پھر صحابہ کرام پریشان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیات نازل کر دی, اور قرآن پاک کی آیات میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فرمایا خلاصہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ عائشہ کا ہار جب تک نہیں ملتا اس وقت تک آپ نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نماز پڑھنی ہے, پانی نہیں ہے, تیمم کر کے نماز پڑھ لو, لیکن عائشہ کا ہار تلاش بغیر واپس نہیں جانا. کیا بات ہے. آج امت کو جو یہ سہولت ملی ہے تیمم کی, بھائیو اس کی برکت بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اتنی عظیم عورت ہے بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ مقام دیا, اور یقین جاننا بہت سارے لوگوں نے کہا یہی وہ عورت ہے. جب ان کی شان میں اللہ نے آیات کو نازل کیا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ ساری آیات ان کی شان میں نازل ہوئیں کہ فرمایا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظیم عورت کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں. اور جب کسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے, جب الزام لگا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ کے پاؤں کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی اور آپ جب آئے تو اللہ نے اس کو برداشت نہ کیا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. آئے آپ کے جوتے پر اللہ پاک چھوٹی سی ناپاکی کو برداشت نہیں کرتے, آپ کے بستر پر حضرت عائشہ اگر ناپاک ہوتے کیسے برداشت کر. بے شک. اس لیے عائشہ پاک ہے, پیغمبر علیہ السلام کا پاک بستر ہے. بے شک. اور میں آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہر عورت انسان کا لباس ہوا کرتی ہے, ان کی بیویاں ان کے لباس ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے لیے جب ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لباس سے ہم کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے الحمدللہ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ درجہ مقام ہے. اور میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں یہ آیات نازل کی, اور بعد میں جب اونٹ کو اٹھایا تو وہیں سے ہار بھی مل گیا تھا, لیکن اللہ نے امت کے ان کے درجے اور مقام کو بتانا تھا. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حافظ صاحب ایک موقع پر لاکھوں درم آیا کرتے تھے, اور اپنی افطاری کے لیے اللہ کی قسم ایک درم بھی باقی نہ رکھا. باندی نے کہا اس وقت تھوڑا سا گوشت لے آتی, کہنے لگی مجھے اس وقت یاد کروا دیتی, اب بتانے کا کیا فائدہ ہے. تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سخاوت میں ہیں, اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً 18 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تھے. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سارا کا سارا پیغمبر کا الحمدللہ گھر کی زندگی سب سے زیادہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے. اس امت کی محسنہ بھی ہیں, اس امت کی عالمہ بھی ہیں, اور اس امت کی بہت بڑی احسان محسنہ ہیں کہ امت کا امت کا اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ سارا کا سارا پیغمبر کا گھر کا دین آج امت میں باقی ہے. نبی کیسے سوئے, نبی کیسے اٹھے, نبی رات کو اٹھ کر جنت البقیع میں جایا کرتے تھے, کیا ذکر کیا کرتے تھے, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آرام فرمایا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کے پاؤں ساتھ لگ جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری صفات ان کو ملی ہیں. اور ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جس حجرے میں آج بھی آرام فرما ہے, یہ سعادت مرتبہ مقام بھی بہت اللہ کے نبی کی باقی بیویاں بھی ہیں. لیکن آپ صاحب جو یہ درجہ ملا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر اور حجرے کے درمیان کا جو جگہ ہے منبر کی, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آج آپ جب عمرے پر جاتے ہو, ابھی الحمدللہ آپ جا رہے ہو ماشاءاللہ 3 دن کے بعد, اللہ پاک آسانی فرمائے. ہم بھی الحمدللہ کئی دفعہ اللہ نے جانے کا کتنی دفعہ موقع دیا, یقین جاننا جتنی دفعہ بھی گئے تو اس جگہ میں جانے کے لیے ترسا کرتے ہیں ریاض الجنہ میں. اور کئی دفعہ ساتھی عمرہ کر آتے ہیں, آج کل جیسے پابندی ہے تو موقع نہیں ملا تو وہ بے پریشان سے ہوتے ہیں اور بے سردہ سے ہوتے ہیں. بے وجہ کیا ہے, کہتے ہیں یار نے عمرہ تو کر لیا لیکن ریاض الجنہ میں جگہ نہیں ملی, یعنی میرا نام نہیں آیا. لیکن وہ خوش قسمت عورت ہے کہ جس کا حجرہ ہی جنت تھا. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آج آرام فرما رہے, اور قیامت کی صبح اللہ کے نبی علیہ السلام جب اٹھیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے سے اٹھیں. سبحان اللہ. تو یہ سعادت مرتبہ مقام اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا.
اور پھر میں زیادہ لمبی بات تو نہیں عرض کر رہا، اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم عورتوں میں ہیں کہ جس کا فرمایا کرتی تھی میرے نکاح کا فیصلہ اللہ نے آسمان پہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کپڑے میں تصویر لائے لپیٹ کے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں آپ کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حیران ہو گئے اس کی بات کو سن کر۔ اللہ کے نبی نے جب اس کپڑے کو ہٹایا دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی تصویر تھی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس کے ساتھ نکاح کا فیصلہ آسمانوں پر ہوا تھا۔ جی علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی ہی تفصیلاً امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کی سیرت، آپ کے واقعات سنا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہماری سعادت مندی ہے کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آج کے دن جو ہے نا، گزشتہ دن جو ہے 17 رمضان المبارک کو دو واقعات جو ہے امی جی عائشہ صدیقہ کی شان میں بھی ہم نے اپنی حاضری لگوانی تھی، اور یعنی کہ اسی دن ہی غزوہ بدر بھی پیش آیا تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں آج کل ہمیں جو اسلام جو ہمیں ملا ہوا ہے، ہمیں جو دین ملا ہوا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ قدر کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ ہے جی ہمارے مولوی ہیں، ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں، وہ ہمیں دین کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم انہیں جو ہے نا وہ ہمارے متحد ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا بس دین کے بارے میں بتائی جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہم سمجھتے کہ ہمیں دین ملا کیسے ہے، کیسے کن کن حالات سے گزر کر ہمارے پاس دین آیا، اور آج ہم اس دین کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو علامہ صاحب آج کا جو ظاہری بات ہے کہ غزوہ بدر ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ غزوہ بدر کب پیش آیا، کیسے پیش آیا، اور اس کے جو ہے حالات جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ الحمدللہ جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کر دیا تھا 17 رمضان مبارک کے حوالے سے، جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے، وہیں پر غزوہ بدر کی بھی فتح کا دن ہے۔ یعنی جمعے کا دن تھا جس دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر فتح کا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا، فتح بدر، الحمدللہ یہ موقع ملا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا 17 رمضان کو جہاں غزوہ بدر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات کا دن ہے، وہیں پر حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کی وفات کا دن بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ محمد بن قاسم ایک عرب سے چلے ایک عورت کی آواز پہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہے، تو محمد بن قاسم بھی اسی 17 رمضان کو نکلے اور پھر ملتان اور سندھ کے علاقوں میں فتح کرتے ہوئے ملتان میں اسلام کے جھنڈے کو گاڑا تھا۔ اور الحمدللہ یہی وہ غزوہ بدر کا یعنی 17 رمضان کا دن ہے کہ جس میں بعض علماء کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ 17 تاریخ کو ہوا تھا، 17 رمضان کو، اور 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ بہرحال میں نے قرآن پاک کی آیت پہلے ایسے ہی سنا ہے کہ وہ حملہ ہوا تھا 2 دن بعد شہید ہو گئے، تو بعض علماء نے لکھا ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت شروع میں پڑھ لی۔ الحمدللہ غزوہ بدر جو ہے نا آپ صاحب، اسلام کی پہلی لڑائی ہے، پہلی جنگ ہے۔ ایک میں آپ کو یہاں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑائی، ایک غزوے جو ہوتے ہیں نا، ایک کو کہتے ہیں سرایا، سریہ جس کہہ لو یا سرایا کہہ لو، وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام براہ راست گئے نہیں، اللہ کے نبی نے قافلے بھیجے۔ اور غزوہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کے گئے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کے وہاں پر کمان کی، اسے غزوہ۔ تو غزوہ بدر میں اللہ کے نبی خود تشریف لائے۔ تو یہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ بتاؤں گا کہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوا تھا، ایک تجارتی قافلہ لے کے آ رہا تھا، اور اس وقت مشورہ کیا گیا کہ اس کو مال غنیمت کے طور پر، یعنی کہ ان سے یہ مال لے لینا چاہیے اور مال غنیمت سمجھ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ تو یہ گئے تو اس وقت اس انداز میں تھے، لیکن بعد میں جب حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ مکہ میں ابو سفیان کو خبر مل گئی اور وہ لڑنے کے لیے بدر کے مقام پہ آ گئے ہیں، میں نے الحمدللہ اس بدر کے مقام کو خود دیکھا جا کر، تو اس وقت ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر، بڑے تیار ہو کر، ایک نامور 1000 سے بھی زیادہ کی تعداد میں،
وہاں پر لڑنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یقین جاننا کسی ایک صحابی نے بعد میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس تجارتی قافلے کی طرف جائیں، سب نے کہا تھا کہ نہیں ہم شہادت کی طرف جاتے ہیں، جہاں شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو 313 صحابہ اکرام کی تعداد تھی، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 313 کی تعداد میں فرمایا تھا اللہم ان تہلک، یہ میں ناظرین سے بھی عرض کر رہا ہوں، آپ سب آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں فرمایا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ اللہم ان تہلک ہذه العصابہ۔ اور اگلا جملہ اللہ کے پیارے نبی السلام نے فرمایا تھا لن تعبد ابدا، فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی 313 صحابہ کرام بے سر و سامان، جن کے پاس تھوڑے سے 70 کے قریب اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، تھوڑی سی زیرہ ہیں، اور ان کے پاس کپڑے بھی صحیح طریقے سے پورے نہیں ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، بالکل ساز و سامان نہیں ہے، لیکن یہ آج اللہ تیرے نبی کے دین کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں مسجد عریش بن گئی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ریت کے اوپر پتھروں میں اللہ کے نبی سجدے میں تھے، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس جگہ کو گیلا ہو گئے، اور کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہ یہ 313 اگر آج باقی ہیں تو تیرا اسلام باقی ہے، لن تو بدا بدا۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے فرمائے ان صحابہ کرام کو، اللہ اگر آج یہ باقی نہیں رہیں گے تو زمین پہ تیرا نام لینے والا باقی نہیں، تیری عبادت کرنے والا نہیں۔ اس لیے آپ صاحب اگر آج ناظرین سے بھی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم لاکھ کو اختلاف کیا کرتا ہے، اگر آج اللہ کا دین باقی ہے اس دھرتی پہ اس دنیا میں تو برکت نبی علیہ السلام کے صحابہ کی، اور ان عظیم صحابہ کی ابتدا میں ہے جو غزوہ بدر میں شامل ہو گئے، جو سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، اور اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ ایک پتہ بھی ہے کہ آگے بڑا قافلہ ہے، ان کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہیں، گھوڑے ہیں، جنگی ساز و سامان بہت زیادہ ہے، 1000 سے زیادہ تعداد ہے، یعنی کہ 3 بندے جو ہے 3-4 بندے ایک بندے کے لیے ایسے ہی، لیکن پھر بھی جو ہے نا صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ شہادت کو قبول فرمایا کہ بھی ٹھیک ہے جی ہم شہادت کے لیے جنگ کے لیے جائیں گے۔ آپ صاحب میں آپ سے ایک آپ کے اسی سوال کے جواب کو آگے بڑھاتا ہوں، یعنی شہادت کا جذبہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہمیں نماز پڑھنا روزے رکھنا مشکل نظر آتے ہیں، یقین جاننے اتنا جذبہ تھا کہ 15 سال عمر تھی معوذ رضی اللہ تعالیٰ، معوذ الماس، 2 صحابی بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک 15 سال کی عمر کی صحابی کو اجازت دے دی، نوجوان بچے، جب اجازت دی تو جو چھوٹا بھائی تھا نا اس کے کان میں آ کے کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تو اجازت دیں، تو اس نے کہا آپ کی عمر چھوٹی آپ نہیں جا سکتے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسے گرا دوں گا، یعنی کوئی نانے کے گھر یا ماموں کے گھر نہیں جا رہے، شہادت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ اپنے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھائی تجھے تو اجازت ملی گئی ہے، اگر تو زمین پہ گر جائے گا تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ تو اس انداز میں، اور پھر بچوں کا کیا جذبہ تھا کہ اس دھرتی پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، کیا کہا تھا ان دونوں بچوں نے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا تھا میرے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ میں مقابلہ کروں گا کوئی میرے ساتھ بڑا آدمی ہوتا، لیکن میں سوچ ہی رہا تھا بھی اتنی دیر میں بچہ کہتا ہے اے چچا جان ابو جہل کون ہے، کہاں ہے جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے؟ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت لوگ ہمارے نبی صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حافظ صاحب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا تم ابو جہل کے بارے میں پوچھتے ہو، فرمایا ہمیں بتاؤ، ان کو بتایا، انہوں نے لپک گئے اور ابو جہل پہ حملہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابو جہل کو قتل کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے معوذ تھے۔ کیا بات، اس لیے کہتے ہیں اللہ جس سے دین کا کام لے لیا کرتا ہے اسے قبول فرما لیا کرتا ہے، اور جب اس کو قتل کر دیا تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جب عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے تو اس کی جب جان نکل رہی تھی نا تو ابو جہل نے پھر اس وقت پتہ کیا کہا؟ تو مجھے افسوس ہے کہ مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا ہے، کاش کہ مجھے کوئی بڑا آدمی قتل کرتا۔ اور پھر اگلا جملہ پتہ کتنا یعنی کہ سخت یعنی کہ دین کے خلاف تھا، کہنے لگا کہ میری گردن کو لمبی کر کے کاٹو نیچے سے تاکہ پتہ لگے یہ سردار کی گردن ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر امت کا فرعون میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، لیکن اس ابو جہل کو قتل کرنے والے بچے تھے۔ اور میں اس میں تفصیل سے نہیں بس اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام کی محبت۔ آپ اندازہ لگائیں ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی نے عشرہ مبشرہ میں آپ نے بار دفعہ دیواروں پہ لکھا دیکھا، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ۔ اسلام کی محبت کتنی ہے حافظ صاحب، یقین جاننا کہ اس مقابلے میں جب آگے گئے نا سامنے کافر آیا تو باپ آ گیا مقابلے میں، تاریخ میں یہ لکھتے ہیں تاریخ اسلام کی کہ باپ مقابلے میں آیا۔ اب جب اس کے ہاتھ میں تلوار، ناظرین میری بات پہ غور کرنا، ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے باپ آ گیا ہے، جب سامنے باپ آیا تو باپ نے بیٹے کو قتل کرنا چاہا،
بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ باپ ابو جہل کا سپاہی ہے اور یہ ابو عبیدہ بن جراح نبی علیہ السلام کے سپاہی ہیں، صحابی رسول ہیں، جانثار ہیں۔ وہ اس کو تلوار چلانا چاہتا ہے، اس نے تو شاید بیٹا سمجھ کے کوئی ترس کیا ہو گیا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی نبی کا گستاخ سمجھتے ہوئے اسلام کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سگے باپ کی گردن پر تلوار چلا دی اور قتل ہوا۔ صحابہ نے دیکھا بڑے کافر کو قتل کر دیا، نعرہ تکبیر، آواز لگی اللہ اکبر کی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ کو بلاؤ، بلایا گیا۔ فرمایا ابو عبیدہ کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، سینے کے ساتھ لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، استقبال کیا۔ فرمایا ابو عبیدہ کس سے قتل کیا ہے؟ ناظرین حفصہ صاحب یقین جاننا کیا جملہ تھا، فرمایا کیسا لمحہ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ تھا تو میرا باپ، لیکن میں نے آپ کا گستاخ، نبی کا گستاخ، دین کا گستاخ سمجھتے باپ بھی آیا تو اسے بھی قتل کر دیا۔ کیا اور پھر اللہ یہاں پر خاموشی نہیں رہے، پھر اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ آج ہم تراویح میں یہ قرآن پاک سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ کی قسم اس وقت اللہ نے محفوظ کر کے قیامت تک کے لکھ دیا کہ صحابہ کرام جیسی قوم اس دھرتی پہ تم نہیں پاؤ گے کہ اگر ان کے سامنے باپ آیا، بھائی آئے، خاندان آئے، رشتہ دار آئے، کوئی بھی آئے، انہوں نے ان سب کو قربان کیا لیکن اللہ کے دین کو قربان نہیں ہونے دیا۔ اور میں اختصار کے ساتھ یہ جملہ بھی کہہ دوں، اس میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سارے کے سارے۔ اور عجیب بات ہے حفص صاحب، ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، انہوں نے اپنے بھائی عبیدہ بن عمیر کو قتل کیا تھا، سگے بھائی کا، ایک گھر میں سے کہ رشتے دار، رشتے نہیں دیکھے، یہ تو قرآن نے کہا، نبی کی نسبت دیکھی۔ اور اسی طریقے ابو عبیدہ بن جراح نے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر دیا تھا اسلام کی محبت میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے شیبہ کو قتل کیا تھا، اور حمزہ رضی اللہ تعالی نے ہندا کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ یعنی عجیب یہ بات ہے۔ اور معوذ معاذ رضی اللہ تعالی نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ اور میں اس میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، آپ صاحب ایک درد بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اور صحابہ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جا رہے تھے نا غزوہ بدر پہ، ان کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا آپ یہیں پر رہو، یا رسول اللہ پہلی لڑائی ہے، میں اگر شامل نہ ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آپ کو بھی ان شامل ہونے والوں میں اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کا تو آپ نے پہلے بھی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ایسے سنا ہے، لیکن اللہ کے نبی جب واپس آئے، ناظرین میں ایک عجیب درد بتانا چاہتا ہوں 17 رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی اسامہ بن زید سے پوچھا میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی السلام کو پتا چلا میری بیٹی فوت ہوئی ہے اور جنت البقیع میں سے دفنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی گھر نہیں گئے، سیدھا ادھر ہی چلے گئے، اور جب وہاں پر گئے تو اللہ کے پیارے نبی السلام کی بیٹی کو قبر میں اتار کے اوپر سے بند کر دیا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دے تو آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کی قسم حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حافظ صاحب، ناظرین میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا مناسب نہیں ہے نبی علیہ السلام اگر اپنی بیٹی کو پردہ ڈالنے کے بعد اور دفنانے کے بعد اس کے چہرے سے مٹی کو ہٹائے یا اس پھٹی کو ہٹائے یا جو بھی اس وقت کی سہولت ہے اس کو ہٹائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا سپرد کر دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی تھی، تشریف لائیں اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام والد محترم کی گود میں آ کر بیٹھیں، رو رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کی آنکھوں کے آنسوں کو پوچھتے جا رہے تھے اور وہ روتی جا رہی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی کتنی دیر روئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قبرستان میں بیٹھ کے رقیہ رضی اللہ تعالی اللہ کی مہمان بنی۔ کہنے کا مقصد ہے کتنی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی، امی عائشہ نے دی، حضرت فاطمہ الزہرا نے دی، دیگر صحابہ کرام نے دی، لیکن آپ صاحب سب کچھ قربان کیا لیکن نبی کے دین کو، اسلام کو قربان نہیں ہونے دیا۔ اور آخر کے جملوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بات کی، کہنا چاہ رہا تھا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں ایک علمی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جھنڈا لیا تھا، جھنڈا بلند کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا دوپٹہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دوپٹہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ہستیوں نے قربانیاں دی۔ اللہ کے پیارے نبی السلام نے فرمایا کتنی مجھے ڈرایا گیا، تنگ کیا گیا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ کسی کو بھی نہیں کیا، پھاکے بھی سب کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صاحب یہ قربانیاں، یہ سارے کے سارے حالات پیارے نبی علیہ السلام نے
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ یا دیگر صحابہ صحابیات، یقین جاننا ایسے ایسے حالات آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قریبی رشتہ داری میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور کہہ رہے تھے میں کافر کا مقابلہ کروں اور جب کافر میرا مقابلہ کریں میں اسے گرا دوں اور وہ میں فتح حاصل کر لوں۔ دوسرا صحابی کہہ رہا ہے اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میں دعا کر رہا تھا کہ میں کافر کا مقابلہ کروں، کافر مجھے مارے میں اسے ماروں، حتیٰ کہ مجھے قتل کر دے، میرے ٹکڑے کر دے، پھر میں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے بتا ٹکڑے کس لیے کروائے تھے، بتا بچے قربان کس لیے کروائے، میں کہوں اللہ اور اللہ کے رسول نبی حضرت محمد رسول اللہ کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غزوہ بدر یا دیگر صحابہ اکرام ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آج 1400 سال کے بعد تم کامیاب ہونا چاہتے ہو صحابہ کرام کی طرح نمازیں پڑھو، صحابہ کرام کی طرح قربانیاں دو۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے سب کچھ نبی کی محبت میں قربان کیا، دین سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، تم بھی اپنے دین پہ ڈٹے رہو اور انشاءاللہ ایسے اللہ کامیاب فرما دے گا جیسے صحابہ کو کامیاب کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو جاری ہے۔ یقیناً یہ ناظرین آپ بھی سماعت کر رہے ہیں اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، لیکن ہم بس یہ اس کو ایزی سمجھ گئے۔ ہمیں باقی مشکلات کا پتہ ہے، ہمیں اپنی زندگی کی مشکلات کا پتہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں مجھے اتنی مشکلات آئی اتنی آئی، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں دین کیسے ملا ہے، کتنی مشکلات سے کتنی قربانیوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم اس کی قدر کریں عزت کریں۔ تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام، فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس شہباز خان روڈ کشمیر چوک قصور۔ جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ نے غزوہ بدر امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی سماعت فرمائی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے اور C49 کی کاوش یہی ہے کہ ہم جو ہے ہر وہ چیز، ہر وہ مسئلہ، ہر وہ بات اپنے ناظرین تک پہنچائیں تاکہ وہ پڑھ کے، وہ سماعت کر کے اور اس پر عمل کر کے زندگی جو ہے دنیا اور آخرت کی دونوں میں کامیابی حاصل کر لیں۔ تو علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے یہ سماعت کی، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ ان چیزوں کا خلاصہ کیا ہے، کیا چیز جو ہے نا، تاکہ دونوں چیزوں کا جو ہے نا خلاصہ وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب آپ مجھے پہلے دفعہ کہہ رہے تھے حلال اور حرام موضوع آپ مجھے دے رہے تھے، جی بالکل، اگر میں ساری بات کا خلاصہ نکالوں تو وہ آپ جو مجھے موضوع بتا رہے تھے وہ موضوع ہے۔ جی بالکل ایسے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے سب کے لیے بہترین نمونے کے طور پر جو زندگی ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو نقشہ کھینچ کر ان کی محبت میں زندگی گزار کر سب سے پہلے چلنے والی جماعت صحابہ کرام کی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ نے دو طبقوں کا ذکر کیا، اور ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، تراویاں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، کسی بھی نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں انعام والا راستے پر کھڑا کر، اللہ میں اس راستے پر دے دے جس پر تو راضی ہوتا ہے، اللہ اس راستے سے ہٹا جائے جس پر تو ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ تو بالکل مختصر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی اس راستے پر ہوتا ہے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، جو حضور علیہ السلام کا راستہ ہے، اور اس میں حلال اور حرام یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ حلال کہتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو، اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں تم کھاؤ پیو حلال اور طیب چیزوں کو، اور اس طریقے سے حلال حرام۔ اب اس میں کھانے پینے میں صرف حلال حرام نہیں ہے، زندگی گزارنے بھی حلال حرام ہے، اسی طریقے سے اخلاق میں بھی حلال اور حرام ہے، کردار میں بھی حلال اور حرام ہے، ہر شعبے میں یہ حلال اور حرام آئے گا۔
ہماری زندگی پاکیزہ بن جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی تھی، صحابہ کی زندگی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں حلال کام کریں، حرام سے پرہیز کریں۔ جب ہم حلال کام کریں گے یقیناً ایک طرف حرام ہے ایک طرف حلال ہے۔ حضور علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اگر اربوں خربوں روپے کا بھی کوئی لالچ دیا کرتے تھے تو وہ حرام کی طرف نہیں جاتے تھے، حلال کی طرف جاتے تھے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ جیسے ایک طرف روزہ ہے، اب ہم نے روزے میں بھی جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ، اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی جھوٹ بولنے پر والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ لعنت للکاذبین۔ تو ہم نے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہم نے اس طریقے سے حرام سے اپنے کام کو بچانا ہے، زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شراب سے بچانا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی میں سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ان کی آنکھوں میں کیسی حیا تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی آپ صاحب روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، اس لیے کہ ہم ان کو غلط استعمال نہ کریں۔ الحمدللہ حلال اور حرام میں یہی فرق آئے گا کہ جو ہم صحابہ کرام پیارے نبی کی سنتوں کو ایسے زندہ کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے کر کے دکھایا۔ جیسے ہمارے بڑوں کے واقعات ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بڑے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، یہ سارے کے سارے واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ان کی زندگی پاکیزہ تھی۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہوں گا اپنی زندگی کو بھی پاکیزہ کریں۔ اور معذرت کے ساتھ ناظرین، شاید میری بات آپ کو کڑوی بھی لگ جائے لیکن میں مجبور ہوں، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ آج ہمارے ماحول میں یہ بہت زیادہ جو آج افطاری کے وقت خاص طور پر ہمارے پکوڑے، سموسے، چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے پچھلے دنوں میں ایک حاج صاحب آئے تھے، حاج حسین صاحب کراچی سے، تربیہ فاؤنڈیشن کے، آپ صاحب ایک دفعہ ملاقات آپ سے ہوئی، وہ تشریف لائے، وہ بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی ڈاکٹروں کی، اور ان ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی نو مسلم ڈاکٹر ایک آیا، اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، صحابہ کی سیرت کو پڑھا ہے، اور اہل بیت کی سیرت کو پڑھا ہے۔ آج آپ بھی روزے رکھتے ہو، وہ بھی روزے رکھتے تھے، ان کے روزوں میں آپ کے روزوں میں فرق ہے۔ ان کے روزوں میں یہ تلی ہوئی چیزیں، بالخصوص سے پکوڑے، سموسے، یہ چیزیں نہیں تھیں، آج آپ کے روزوں میں ہیں۔ تو اس لیے ہمارے نے آج روزوں کو بھی اس طرف لے جایا جا رہا ہے، سادگی سے ہٹا کر ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ اور آپ صاحب میں یہ بالکل بات ختم ہو رہی ہے، یہ عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، جس طریقے سے آج ہم نماز کے لیے آپ صاحب جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، بھئی نماز کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ، صبح اٹھے گا، سحری کھائے گا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں افطاری تک کچھ نہیں کھائے گا پیے گا، اس طریقے سے بھی تراویح پڑھنا ہے، ہر چیز کا اسلام نے طریقہ سکھایا ہے۔ بھئی زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ آج 90% لوگ نہیں دیتے، پھر زکوٰۃ دو، تو بھئی زکوٰۃ جن کے اوپر واجب وہ ادا کریں۔ بھئی عشر اپنی زمینوں کا نکالنا ہے، 95% لوگ عشر نہیں نکالتے، غربت تو یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ قصور کا عشر تقریباً کوئی 1.5 ارب کے قریب بنتا ہے، اتنا بڑا زمین کا اگر حساب لگائیں تو غربت تو ختم ہوتی ہے۔ تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا، آپ صاحب آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی، کہ جب ہم دین کو سارے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو وراثت دینی ہے، بہن کو میں حصہ جو جائے گا، بھائیوں کی حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو قرآن پاک نے کہا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو قرآن نے یہ بھی کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، زیادہ کھانا نہیں چاہیے، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا۔ اس لیے کیمیکل کی چیزیں، بالخصوص یہ بوتلیں، سلنڈیاں، بسکٹ، پاپڑ، ان ساری کی ساری چیزوں سے بچو جو کیمیکل کی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا، میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی چاہے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، صحابہ نے آگے اس بات کو نقل فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات نقل ہوئی، ان کی زندگی جو خلاصہ ملتا ہے، ہم حلال اور طیب چیزوں کو اوپر چلیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، جہاں دوسرے معاملات میں بچانا ہے وہیں پر ہم نے کھانے پینے میں بھی بچانا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز میں نبی کا طریقہ کیا ہے، تو کھانے میں نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام اس وقت کھانا کھایا کرتے جب بھوک شدت کی لگی ہوتی تھی، اللہ کے نبی اس وقت چھوڑ دیا کرتے تھے، خود بھوک باقی رہا کرتی تھی، پیٹ کے 3 حصے کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سارا کا سارا سبق ملتا ہے۔ تو میں سب سے پھر آخر میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی سے جہاں ہمیں اسلام کی ساری باتیں ملتی ہیں، وہیں پر ہم سبق کھانے پینے کا بھی لیں، اور اپنے کھانے پینے کو سادہ کریں، فضول چیزوں سے بچیں۔ جہاں فضول چیزیں یعنی کپڑے میں، رہن سہن میں، ان چیزوں میں ہم فضول خرچی کہتے ہیں، تو قرآن نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اسراف کے ساتھ نہ کھایا کرو، جو اسراف کے ساتھ کھائے گا وہ شیطان کا بھائی ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا انشاءاللہ رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ سے دعا بھی مانگنا، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے، اور فلسطین والوں کے لیے، کشمیر والوں کے لیے، اور ہم سبھی کے لیے، اور پارا چنار میں جو بہت زیادہ اہل سنت والجماعت
ظلم ہو رہا اس کے لیے بھی دعا مانگنا۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ میں بھی دعا گو ہوں، اللہ پاک ہمارے ناظرین کو بھی، حافظ صاحب کو بھی، اور اس پورے عملے کو الحمدللہ جتنے بھی یہاں پر ہمارے ذمہ داران اور کارکنان ہیں، اللہ ہم سب کو صحابہ کی محبت میں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ صاحب نے، بہت ہی قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو سماعت فرمائی، اور آپ نے سماعت فرمائی۔ یقیناً جو ہے ہم علماء اکرام کو بلاتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک ایسے عالم دین کو بلایا جائے جو قرآن و حدیث سے بات کرے۔ ادھر ادھر کی بات ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ادھر ادھر کی بات ناظرین تک نہ پہنچائی جائے، تاکہ کیونکہ ہمارا ایک ذہن بھی بنا ہوا ہے یار قرآن ہے یا حدیث ہے، لیکن ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات نہ کی جائے، اور تاکہ یہ آپ سماعت کر کے آپ یقیناً 100% اس پر عمل کر سکے اور دین و دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کر سکے۔ تو ناظرین جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ننا سناخہ موجود ہے جناب محمد احسان صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ محمد کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ ان پہ اللہ کا قرآن ہے، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے، پہلے بستر پہ کس کو لٹایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، پہلے بستر پہ کس کو لٹایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کن کی گودی میں ان کو سلایا گیا، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے، یہ نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ ان پہ اللہ کا قرآن ہے، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے، مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا، مصطفیٰ کے سسر دماد علی، بھاگتا ان کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ ان پہ اللہ کا قرآن ہے، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے، مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا، مصطفیٰ کے سسر اور دماد علی، بھاگتا ان کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ ان پہ اللہ کا قرآن ہے، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے، یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا، ہاتھ اوپر ہے خود رب رحمان کا، جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے، یہ ہے اعزاز صرف ابن عفان کا، باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، دیکھ قرآن میں بیت رضوان ہے،
صحابہ بڑے محترم، خود گواہ ان کے اللہ کا قرآن ہے، مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے، سارے اقدال و اقتاب غوث و ولی، سہر وردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعاً سجدہ خواب مصداق ہے، کرم اللہ وجہ ان کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ ان پہ اللہ کا قرآن ہے، مجھ سے راضی ہیں یہ ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام کی شان میں حاضری لگا رہے تھے جناب محمد احسان صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور انہیں قرآن کا حافظ و قاری بنائے اور دین کا عالم دین بنائے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی بھی صحت میں، علم میں، ذوق میں، شوق میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے ناظرین جتنے بھی سننے والے، چاہنے والے، دیکھنے والے، ان کے جتنے بھی آباء و جداد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی دنیا فانی سے جا چکے ہیں، آپ کے، میرے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین، جتنے بھی ہمارے C49 کی پوری ٹیم، ان کے جتنے بھی آباء و جداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور جہاں بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں مسلمان جو ہے جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔